کتابوں میں مفہوم ہے کہ ویسا واقعہ اس سے پہلے دنیا کے اندر رونما نہیں ہوا تھا کہ ایک 80 سال 83 سال کے باپ نے اپنے رہتے جگر کو اللہ رب العالمین کی راہ میں گردن پر چھری چلائی. میری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم وہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے ننھے اکلوتے کو بڑی محنت اور سماجت کے بعد بڑی دعا اور التماس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو کہاوے کا سہارا عطا فرمایا تھا. اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو سب سے بہترین اور محبوب چیز کو لینا ہے قربانی کر. حضرات محترم آپ کو تو معلوم ہوگا اور آج بھی وہ مقام مقام بنا جہاں یہ منظر اور جہاں یہ واقعہ رونما ہوا تھا آج بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں اسی سنت کے احیا کے لیے اسی سنت کو یاد اور تازہ کرنے کے لیے لاکھوں جانور قربان کر دیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق سنت نبویہ اور سنت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آج ہم اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ ہم اور آپ بھی اسی قربانی اور اسی سنت اور اسی نبوت اور اسی شریعت کے ماننے والے ہیں اور یہ ہمارے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ العالمین کس طریقے سے ہمیں ہمارے نبی نے ہدایت فرمائی ہے ہم تیری راہ میں اس جانور کو جو تو نے دے رکھے ہیں 5 جانور جو کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھے ہیں انہی میں سے چند جانور کو اللہ رب العالمین کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ اور محبت شریعت مصطفی کے مطابق ہم قربان کرنے کے تصور پیش کرتے ہیں کہ اللہ العالمین کے جانور کی قربانی ہم دے رہے ہیں. وقت ضرورت پڑی تو اللہ العالمین ہم اپنی جانوں کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے. میرے دوست اور بزرگوں ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی جو تاریخ ہے زندگی کا وہ بڑا شوق ہے بڑی پرشوق تاریخ ہے. بہت ہی ابتلا بڑی آزمائش اور طرح طرح کے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. جیسا کہ یہ بڑی تفصیل والا معاملہ ہے اور واقعہ ہے اسے طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو جائے گا. ہم چند باتیں آپ کے سامنے سنت کے مطابق جو ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس موقع سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. میرے دوست بزرگوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کل اہل بیت فی کل عام ضیاء. اے لوگوں تمہارے اوپر ہر سال ہر گھر کے اوپر ہر گھر والوں کی جانب سے ہر سال کی قربانی ہے. میرے دوست بزرگوں دوسرے موقع سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو وسعت رکھتا ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری راہ میں تشریف نہ لائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. نبی علیہ السلام کے عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال قیام فرمایا. ریگولر 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ آپ کا قربانی چھوڑی ہو. یہاں تک کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض سفر میں ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ایسے موقع سے عید الاضحیٰ کا دن آ گیا ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بھی قربانی کیا. اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا. آخر یہی وجہ ہے کہ آج کے دن اللہ رب العالمین کو جملہ کے مقام میں سب سے بہترین جو عمل اور سب سے محبوب عمل ہے آج کے دن اللہ رب العالمین کے نام سے اس کے دیے ہوئے جانور میں سے اس کو قربان کرنا